اب یہاں ایک سوال ہے ہمارے یہاں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں میں تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر ہمیشہ ذلت رہے گی، ہمیشہ خوار و زار رہیں گے، ہمیشہ ذلیل رہیں گے، ہمیشہ مقہور رہیں گے، ہمیشہ مغضوب رہیں گے، ہمیشہ مغلوب رہیں گے۔ لیکن ہم تو آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ایک اسرائیل کے نام سے ایک بڑی ریاست قائم ہے، ان کی تو ایک بڑی مملکت قائم ہے، ایک مضبوط مملکت قائم ہے۔ قرآن تو ان کو ذلیل کہہ رہا ہے، قرآن تو ان کو رسوا کہہ رہا ہے، جبکہ اگر ہم حقائق کو دیکھیں تو وہاں ان کی مملکت ہے، ان کا بڑی حکومت ہے، طاقتور ترین لوگ شمار کیے جاتے ہیں، تو بظاہر حقائق اور قرآن میں تعارض آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہے۔ ذرا غور کریں آپ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ مفروضہ کہ قرآن کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اسرائیل یا اسرائیلیوں یا یہودیوں کی کبھی حکومت نہیں بن سکتی، اس کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ نہ حکومت بننے کا ذکر ہے، نہ حکومت نہ ہونے کا ذکر ہے۔ قرآن کے اندر یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی 3 طرح کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ ایک یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیا، ذلت اور خواری۔ ذلت اور خواری کا کیا مطلب؟ کہ ایک تو ذلیل رہیں گے، ہمیشہ ڈرپوک، دوسروں کے ماتحت بن کے رہیں گے، ہمیشہ خوار ہوں گے، ذلت باطنیہ کا شکار ہوں گے، ان کے اندر کبھی بھی اللہ والی صفات پیدا نہیں ہو سکتی۔ کمینگی ان کی گھٹی میں گھٹ مل گئی ہوگی۔ ایک نا بڑے سے بڑے گنہگار ہے، زندیق ہے، وہ اسلام لے کر آ جائے گا، اچھی صفات کا حامل ہو جائے گا، لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ من حیث المجموع ان کی فطرت میں ہمیشہ شرارت رہے گی۔ ایک قرآن نے اس ذلت کا ذکر کیا ہے، اللہ کے غضب کا ذکر کیا، اور تیسرا یہ کہ دلائل کے میدان میں کبھی حق کے سامنے فاتح نہیں بن سکیں گے۔ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی کوئی مملکت، ان کی کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ قرآن ان کی ذلت کا ذکر کیا، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں فرعونیوں نے ان کو کس طرح ذلیل کیا، آپ کے سامنے واقعات گزرے، ان کے بچوں کو ذبح کیا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے، انہیں غلام بنا کے رکھا، اور بالکل ایک ذلت والی زندگی گزاری۔ پھر اگر آپ ہمارے قریب کے دور میں، اس کے بعد خیبر سے نکالے گئے، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، پھر خیبر سے نکالے گئے، اور اس کے بعد اگر آپ ہمارے قریب کے دور میں دیکھیں تو جرمنیوں نے قریباً جرمنس نے 40 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا۔ اور انگریز کی پرانی تاریخ اگر آپ اٹھائیں، ان کی تاریخیں اٹھائیں، تو آج بھی انہوں نے اپنی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ذلیل ترین قومیں ہیں، یہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ یہ جو اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے، یہ ابھی بھی ان یہودیوں کی اپنی طاقت پر قائم نہیں ہوئی۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے آگے لکھا ہے کہ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وبحبل من الناس۔ یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، ہمیشہ ذلت میں رہیں گے۔ ہاں، 2 صورتیں ایسی ہیں کہ عارضی طور پر اس ذلت سے نکل سکتے۔ ایک یہ کہ اللہ ان کو معاف کر دے، توبہ طائب ہو جائیں، تو یہ جو ذلت ہے کہ ہمیشہ دوسرے قوموں کے دست نگر رہتے ہیں، دوسرے قوموں کے ہاں یہ کمتر رہتے ہیں، دوسرے قوموں کے غلام رہتے ہیں، تو ایک تو یہ اجتماعی طور پر توبہ استغفار کر لیں تو اللہ کی مدد آ جائے گی اور انہیں عزت دے دیں گے، یا بحبل من الناس، لوگوں کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی مدد یہ حاصل کر لیں تو لوگوں کی مدد کے بلبوتے پر شاید عارضی طور پر تھوڑی بہت حکومت، تھوڑی بہت عارضی طاقت قوت حاصل کر سکے، اس کے علاوہ اپنے بلبوتے پر تر قیامت ذلیل ہیں، تر قیامت خوار ہیں، تر قیامت غلام ہیں۔ اور اگر آپ موجودہ اسرائیل کو دیکھیں تو یہ اپنے بلبوتے پر قائم نہیں ہے، بلکہ جنگ عظیم اول سے برطانیہ نے، جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا، اور 1920 سے سازش شروع ہوئی، اور جنگ عظیم دوم 1940 میں جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا بلفورڈ، اس نے یہ اعلان کیا کہ اسرائیل چونکہ پوری دنیا میں مظلوم لوگ ہیں، ان کا کوئی ملک، کوئی دیش نہیں ہے۔ ذلت کا اندازہ اس سے آپ لگا لیں، یعنی قدیم ترین تہذیب ہے یہ، قدیم ترین اہل کتاب عیسائی ان کے بعد آئے، مسلمان ان کے بعد آئے، لیکن پوری دنیا میں عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں، پوری دنیا میں مسلمان باوجود شکست کھانے کے ابھی بھی بڑی تعداد میں، ابھی بھی کئی ملکوں پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں سے قدیم ہونے کے بعد بھی
عیسائیوں سے قدیم ہونے کے بعد بھی دنیا میں در بدر پھر رہے ہیں، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ ایک آدمی محلے کو آباد کرے، مثال دے اس محلے میں سب سے پہلے آئے اور پورا محلہ آباد ہو جائے، محلے والے شاہانہ زندگی گزارے، اور جو اس محلے میں سب سے پہلے آئے وہ کبھی نالے پر جھونپڑی لگا کر بیٹھا ہو، کبھی اس چوک پر بھیک مانگ رہا ہو، کبھی اس چوک پر بھیک مانگ رہا ہو، اس سے بڑی ذلت والی کوئی زندگی ہوگی؟ یہی زندگی ان کو تھی۔ اور پھر اتنی بڑی خواری کے بعد برطانیہ کا یہ لیپالک برطانیہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو اتنی خواری کے بعد بھی اتنا سا اسرائیل ان کو ملا، اور کتنے ذلیل ہیں کہ ہر طرح کی طاقت کے باوجود بھی 60 سال ہو گئے، میزائل اور ٹینک کے باوجود بھی فلسطینیوں کے پتھروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی تلوار لے کر اٹھے اور ایک آدمی بندوق کو لے کر اٹھے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اور اگلا والا ایک پتھر اٹھا کے سر پہ مارے بھاگ جائے، ارے لختی لعنت ہے، بے شرم جو ہے نا، تجھ سے بڑا تو کوئی منحوس ذلیل کوئی نہیں ہے، تلوار لے کر پتھر سے بھاگ رہا ہے۔ یہ تلواریں لے کر ٹینکیں لے کر 60 سال ہو گئے اور ادھر پتھر گرتا نہیں ہے، ادھر ان کا وضو پہلے ٹوٹ جاتا ہے، پہلے بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ تو قرآن نے کہا اگر کہیں ان کو تھوڑی سی طاقت ملے گی تو طاقت بھی لوگوں کے ذریعے۔ تو یہ جو اسرائیل قائم ہے اپنے بلبوتے پر نہیں، اپنے بلبوتے پر تو یہ پتھر بھی نہیں برداشت کر سکتے، یہ آج بھی امریکہ اور برطانیہ کی طاقت پر۔ آج بھی اگر برطانیہ اور امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو جو تھوڑی سی جگہ میں انہوں نے اسرائیل کے نام سے ایک ناجائز حکومت قائم کر دی، اسے بھی نہیں قائم کر سکتے۔ اور دوسری بات ہے کہ حکومت قائم کرنے کے بعد دنیا بھر سے انہوں نے یہودیوں کو بلایا کہ ہم نے اب اپنا ملک حاصل کر لیا ہے، اب تم یہاں آ کر آباد ہو جاؤ۔ حالانکہ تحقیق یہ بتاتی ہے، محققین یہ بتاتے ہیں کہ جو یہودی اسرائیل آئے دنیا بھر سے، وہ بھی اسرائیل آ کر تنگ ہو گئے، اور قریباً 20-25 سال پہلے کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 8 لاکھ کے قریب اسرائیلی دوبارہ اسرائیل سے واپس چلے گئے۔ اور وہ رہ کیسے رہیں؟ ہر جگہ CCTV کیمرہ لگایا ہوا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان 8 میٹر اونچی اور 1000 میٹر لمبی دیواریں قائم ہیں، گویا ایک قید خانے کے اندر رہ رہے ہیں۔ اتنی طاقت کے باوجود بھی CCTV کیمرے، ہیلی کاپٹرز، ہر انچ کے فاصلے پر، ہر فٹ کے فاصلے پر CCTV کیمرہ، دیواروں کے اندر، وہ کہیں بغیر اجازت کے، بغیر سیکیورٹی کے فلسطینی علاقے میں نہیں جا سکتے۔ اتنی طاقت کے باوجود بھی اگر آپ اسلحے سے غیر مسلح لوگ کے سامنے بھی دیواروں کے اندر اور آہنی دیواروں کے اندر رہ رہے ہوں، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ تو اسرائیل بھی طاقت نہیں ہے جو آج ہمارے سامنے، بلکہ وہ خود ان کی ذلت اور رسوائی کا ایک نمونہ ہے۔ لہذا یہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائے اور چن چن کر ان کے بڑے دجال سمیت انہیں جہنم رسید کریں گے، انہیں جہنم بھیجیں گے۔ تو یہی ذلت، ان کی ذلت اور خواری کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، نعمتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے۔